اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وأصحابه وبارك وسلم. رفیقان گرامی، عزیزان ملت، حضور سرکار مفتی اعظم کا ذکر جمیل کرنے اور سننے کے لیے ہم لوگ بیٹھے ہیں. مفتی اعظم کی ذات بابرکات ایک جماعت کے فیض و برکات سے زیادہ بڑھ کر ہے. حضور سیدی سرکار مفتی اعظم اپنے زمانے کے قطب تھے اور جس کے بارے میں جو بات وہ کہتے تھے وہ بات ہو جاتی تھی. آپ بولتے بہت کم تھے مگر جو بولتے وہ پتھر کی لکیر ہوتے. اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو علم و فضل کا شہنشاہ بنایا تھا. اعلیٰ حضرت کے فیض و برکات بے شمار. حضور حافظ ملت نے ایک بار مجھ سے فرمایا کہ رمضان کی چھٹی ہوئی ہے، تم فوراً بریلی شریف جاؤ اور حضور مفتی اعظم سے میرا سلام کہہ کے میری طرف سے عرض کر دینا کہ اعلیٰ حضرت کی فیض و برکات میں سے کچھ حصہ اس فقیر کو بھی عطا فرما دیں. تو میں حاضر ہوا. رمضان کا مہینہ تھا اور ابھی عصر کا وقت نہیں ہوا تھا، بلکہ ظہر کی نماز بھی ابھی پڑھی نہیں گئی تھی. وہاں پر ظہر کی نماز ذرا تاخیر سے ہوتی ہے. تو وہ میں حاضر ہوا، سلام کیا، مصافحے کے لیے ہاتھ بڑھایا. آپ لوگوں کے لیے تعویذات لکھ رہے تھے اور مجمع بھرا ہوا تھا پورے برآمدے میں. تعویذات نویسی میں مصروف تھے. ہاتھ بڑھایا مصافحے کے لیے، میں نے دستبوسی کی اور پھر ہاتھ میں اپنا پیچھے کھینچنے لگا تو آپ نے مضبوطی سے میرا ہاتھ پکڑ لیا. فرمایا کہ کیسے آئے؟ میں نے کہا کہ حضور حافظ ملت نے مجھے بھیجا ہے اور سلام پیش کیا ہے اور حکم دیا ہے کہ چھٹی کے دنوں میں حضور مفتی اعظم کی خدمت میں رہ کر فیض و برکات حاصل کرو. میرا سلام کہہ دینا کہ اعلیٰ حضرت کی جو برکتیں آپ کے ساتھ ہیں اس میں سے کچھ مجھے عطا کر دیں. تو میں نے ایسے ہی جا کر عرض کیا. پہلے تو مضبوطی سے میرا ہاتھ پکڑے رہے کہ کیوں آئے؟ میں نے کہا بعد میں بتاؤں گا. ابھی بتا دو گے تو کیا گناہ ہے، ابھی بتاؤ. تو میں نے کہا یہ بات ہے. تو ہاتھ جھٹک دیا. میرے پاس اعلیٰ حضرت کے فیض و برکات میں سے کیا رکھا ہوا ہے؟ میرے پاس کیا ہے جو تم چلے آئے یہاں پر؟ میں نے کہا جو کچھ بھی ہو سرکار، یہ تو آپ کا ارشاد ہے، مگر ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے پاس اعلیٰ حضرت کا کتنا تبرک ہے.
فرمایا، ہاتھ جھٹک کے فرمایا کہ میرے پاس کیا رکھا ہوا ہے، بس اتنا کہا. پھر آواز لگائی، ساجد میاں. یہ مولانا مولوی ضیاء المصطفیٰ، مولانا نہیں کہتے تھے، مولوی ضیاء المصطفیٰ آئے ہیں. طلباء کو مولانا کہتے تھے، علماء کو مولوی کہتے تھے. یہ حضرت کا طریقہ تھا. فرمایا مولوی ضیاء المصطفیٰ کے ٹھہرنے کا اوپر انتظام کر دو اور ان کے کھانے پینے کا صحیح بندوبست کر دو. گھر میں کہہ دینا کہ مولوی ضیاء المصطفیٰ آئے ہیں، ان کے لیے کھانے پینے افطار سحر کا سب باقاعدہ انتظام رہے. ٹھیک ہے. اب وہاں پر کچھ دنوں تک رہا میں، اور سرکار مفتی اعظم سے جس روز میں گیا تھا بہت بھیڑ لگی ہوئی تھی. عصر کی نماز جب پڑھ کر آئے تو ایک فرد بشر وہاں بچا نہیں تھا. سب لوگ رمضان کا مہینہ افطار کے لیے گھر گھر چلے گئے. اب کوئی تعویذ والا اور دعا کرانے والا نہ رہا، صرف میں تھا. حضرت نے مجھے قریب بلایا. تخت کے جس تخت پر تشریف فرما تھے اس سے لگ کر میں کھڑا ہو گیا. فرمایا اوپر آؤ. میں نے کہا میں یہاں حاضر ہوں. میں کہتا ہوں اوپر آؤ. جوتے اتار کر پھر اوپر تخت پر دو زانو بیٹھ گیا. پھر حضرت کو جو کچھ عطا کرنا تھا وہ عطا فرمایا، اور اس میں آپ نے کوئی بخل نہ کیا. الحمدللہ. حضور مفتی اعظم ایسے تو کچھ نہیں دکھتے تھے، مگر ان کے پاس کیا خزانہ وہ آنکھ والوں کو معلوم ہے یا جن کو ملا ہے وہ جانتے ہیں. سرکار مفتی اعظم کی شان بڑی نرالی. پھر آپ نے اپنی بیعت دی اور فرمایا اس میں سے جو کچھ آپ کو لکھنا ہے لکھ لو. سب کی میں اس پوری کتاب کی اجازت دیتا ہوں، اور جو کچھ آپ کو اس میں سے نقل کرنا ہے نقل کر لیں. الحمدللہ میں چند دن رہا اور میں نے اس پوری کتاب ہی کو نقل کر ڈالا. مجھے سرکار مفتی اعظم کی خدمت میں ان چند دنوں میں رہنے کا موقع ملا. میں نے یہ دیکھا کہ دن میں عصر کی نماز تک اتنی بھیڑ ہوتی تھی کہ کوئی بات پوچھنے میں کا موقع نہیں ملتا تھا. پھر عصر کی نماز پڑھ کر آتے تو سب لوگ چلے جاتے. سرکار رہتے ایک میں یا کوئی اور بھی رہتا، اور وہاں سرکار کو جو کچھ کرنا ہوتا وہ خاص کام وہ بتا دیتے. تو میں نے جب عرض کیا تو اس وقت میں نے یہ عرض کیا کہ میں اطمینان سے بتاؤں گا کہ میں کیوں آیا ہوں. تو اس وقت تو ڈانٹا کہ
ابھی بتانے میں کیا نقصان ہے؟ ڈانٹ کے فرمایا. میں نے کہا کہ اصل بات یہ ہے حضور حافظ ملت نے آپ کی خدمت میں سلام کے ساتھ مجھے بھی بھیجا اور فرمایا ہے کہ اعلیٰ حضرت کی برکتوں میں سے کچھ برکت عطا فرما دیں. تو فرمایا، ہاتھ میرا مضبوطی سے تھامے تھے، یوں جھٹک دیا، میرے پاس کیا رکھا ہے، یہ فرمایا. مگر جب عصر کے بعد بالکل بھیڑ چھٹ گئی، کوئی نہ تھا، حضرت تشریف فرما تھے اپنے تخت پر مسند نشین ہو کر، اور میں وہاں پر حاضر تھا. فرمایا آؤ، قریب آؤ. میں تخت سے لگ کر دست بستہ کھڑا ہو گیا. فرمایا وہاں نہیں، اوپر آؤ. اوپر میں ذرا تھا سہارا لے کے بیٹھ گیا. فرمایا کہ قریب آؤ. خیر قریب بیٹھا. پھر اس کے بعد حضور سیدی سرکار مفتی اعظم کو جو کچھ بالکل اپنے گھٹنے سے میرے گھٹنے کا فاصلہ 2 انگل رہ گیا ہوگا، اتنا قریب بٹھایا، اور اس کے بعد کچھ ارشاد فرمایا اور ایک کتاب دی کا اس میں سے جو نقل کرنا ہے نقل کر لو. اس پوری کتاب کی میں نے تم کو اجازت دے دی، اور بھی جو کچھ میرے پاس ہے میں اس کی اجازت دے دوں گا. چنانچہ حضور سرکار مفتی اعظم دینے میں سخی زیادہ تھے. اب لینے والا اس کو کیسے لے رہا ہے یہ الگ بات تھی، یہ الگ بات تھی. بہرحال میرے پاس مفتی اعظم کے جو تبرکات ہیں وہ ہیں، مگر اس مبارک تبرک کی جو قدر شناسی اور منزلت رسی کا معاملہ ہے وہ مجھ سے نہیں ہو پایا. میں اپنے آپ کو اس کا اہل نہیں سمجھتا. بہرحال حضور سرکار مفتی اعظم نے ان چند دنوں میں جو وہاں رہا، جو کچھ عطا فرمانا تھا وہ عطا فرمایا. اس کی برکتوں سے میں آج بھی بہت سے مشکلات کو حل کر پاتا ہوں. یہ مجھے کوئی مشکل سے مشکل مرحلہ آ جائے مگر مجھے گھبراہٹ نہیں ہوتی. یہی سوچتا ہوں کہ میری پشت پر ایسی بڑی بڑی شخصیتوں کا دست پاک ہے، تو اب کب گھبرانا کیا ہے، گھبرانا کیا ہے. الحمدللہ مشکلات میں بھی، پریشان کن حالات میں بھی میرے اوپر پریشانی کے آثار بہت کم ظاہر ہوتے ہیں. یہ سب سرکار مفتی اعظم کا کرم خاص ہے. الحمدللہ. حضور سیدی سرکار مفتی اعظم رحمۃ اللہ علیہ سے اس دور میں نے کچھ فتویٰ نویسی بھی سیکھی کہ فتویٰ لکھ کر لے جاتا، اور آپ جس مسند پر بیٹھے ہوتے اس مسند کو کہ یہ دائیں کنارے پر ایسے میں مسند کے نیچے اپنے لکھے ہوئے کو ڈال دیتا اندر.
اب جب آپ وہاں سے جاتے تو ہاتھ داخل کر کے سب کاغذات لے لیتے دست مبارک میں اور گھر میں چلے جاتے. پھر دوسرے روز جب تشریف لاتے تو ہاتھ میں کاغذات ہوتے. رات کو 1 بجے عام طور سے، ورنہ کم سے کم 12:30 بجے وہاں سے اٹھتے تھے. سمجھ گئے؟ اور سب کے کاغذات لے کر کے جاتے اور پھر 9 بجے آپ دن میں تشریف لاتے. افطار گھر میں کرتے اور تراویح مسجد میں پڑھتے. حافظ صاحب بھی ماشاء اللہ پڑھاتے تھے تو کسی روز 30 رکعت پڑھنی پڑتی، کسی روز 36 رکعت پڑھنی پڑتی. ایسا ہو جاتا. سرکار مفتی اعظم ٹوکتے، پھر سے پڑھو، پھر سے پڑھو. اس طرح سے تراویح بالکل مجھائی جو ہوتی وہ ہم لوگوں کو مل جاتی. ہاں، وہ 30 35 30 36 38 جتنی رکعتیں پڑھیں، مگر ہم لوگوں کو بہت ٹناٹن قسم کی تراویح مل جاتی تھی. یہ حضور مفتی اعظم کا فیضان کرم تھا. ٹھیک ہے. حافظ وہ آئے تھے سنبھل سے، اور ان سے بہت سی غلطیاں ہو جاتی. میں نے پہلے دن پڑھا، ان سے کہا کہ دیکھو حافظ صاحب، صبح 1-2 گھنٹہ میں آپ کو دوں گا اور آپ قرآن شریف کس طرح پڑھتے ہیں وہ مجھ کو پڑھ کر کے سنائیے، میں اصلاح کرتا جاؤں. اور وہ اصلاح کی جو جگہ ہوگی وہ آپ خوب اچھی طرح یاد رکھیں، میں بھی یاد رکھوں گا. نماز میں اگر غلطی ہوئی تو میں بھی ٹوکوں گا اور آپ کو بھی خوب اچھی طرح سے تیار رہنا چاہیے. بہرحال الحمدللہ اس طرح سے بریلی شریف میں حضور سرکار مفتی اعظم کے ساتھ جمع اسی صف میں، اور کبھی بالکل مل کے کھڑے ہونے کا صف میں موقع عام طور سے مل جایا کرتا تھا. کرم تھا حضور سرکار مفتی اعظم کا. اور سرکار مفتی اعظم نے مجھے کو مقرر کیا، فرمایا کہ یہ حافظ پتہ نہیں کیسا پڑھتے ہیں، بار بار پڑھوانا پڑتا ہے اور رکعتیں بڑھ جاتی ہیں. کسی روز 36 رکعت پڑھتی تھی تراویح، کسی روز 30 رکعت، کسی روز بہت کم دن ایسا ہوا کہ 24 رکعت پڑھی ہو. مگر یہ 20 رکعت والی تراویح ہم کو ملی نہیں. کیونکہ پھر سے پڑھو. مفتی اعظم ان خطاؤں کی وجہ سے کہتے پھر سے پڑھو، پھر سے پڑھو، تو رکعتیں بڑھ جاتی اور وہ پڑھی ہوئی بیکار ہو جاتی. اس لیے بہرحال ہم کو جو وقت ملا الحمدللہ سرکار مفتی اعظم کے ساتھ کہ کسی حافظ کی روح رعایت نہیں. اور اب میری ذمہ داری بڑھ گئی، دن میں 1-1.5 گھنٹہ قرآن شریف حافظ جی کو میں کئی مرتبہ رات میں جتنا پڑھنا ہے پڑھواتا اور اصلاح کرتا. یہ کام میرا ایک اور نکل آیا وہاں جا کر.
تو خیر، تو غلطیاں کم تو ہوئیں مگر ختم نہ ہوئیں، اتنا یہ ہوا۔ اب جب 27ویں رات آئی تو اس روز حافظ صاحب کی دستار بندی کرنی تھی، تو ساجد میاں ہوشیار تھے، انہوں نے مجھے بڑھا دیا کہ حضرت سے بندھواؤ۔ حضرت نے کہا آپ باندھو، میں نے کہا نہیں حضور آپ ہاتھ لگا دیں میں باندھ دوں گا۔ ہاتھ بھی نہیں لگا رہے تھے کہ یہ حافظ ایسے چوپٹ، اور میں یہ بات میں یہ دلیل پکڑیں گے کہ حضرت مفتی اعظم نے میری دستار بندی کی، میرے پیچھے تراویح پڑھ کر میری دستار بندی کی۔ اس لیے احتیاط سرکار مفتی اعظم کی اپنی جگہ پر، سبحان اللہ۔ ہم مفتی اعظم تو کبھی کبھی ایسا ہوتا کہ وہ کچھ فاش غلطی حافظ صاحب کر جاتے تو فرماتے حضرت نماز توڑ کے، نماز توڑو سب لوگ نماز پھر سے پڑھو۔ یہ حالت ہوتی تھی۔ بہرحال ہمیں یہ سمجھ میں آیا کہ نماز وقت گزاری کے لیے نہیں پڑھی جاتی، رکعتوں کی گنتی کے لیے نہیں پڑھی جاتی، نماز وہ پڑھی جاتی ہے جو قابل قبول ہو۔ قبول کرنا اللہ کا فضل ہے، مگر قابل قبول بناؤ، اللہ تعالی اپنے فضل سے قبول کر لے ہیں، مگر ہمیں تو قابل قبول اس کو پڑھنا چاہیے۔ الحمدللہ حضور سیدی سرکار مفتی اعظم کی خدمت میں جتنا وقت لگا سب کام کا وقت رہا، اور میں نے ان دنوں میں رات کو 1 بجے تک حضرت مسند پر باہر تشریف رکھتے، میں ہوتا اور کوئی نہ ہوتا، تو حضرت کتابیں پڑھتے رہتے تھے، اور میں اس سلسلے میں کچھ مسائل پیش کرتا، پوچھتا، اور کچھ وہ ہوتا کہ ذرا یہ عبارت دھندلی ہے پڑھ کر کے سناؤ، تو پڑھ کے میں سناتا، کچھ ایسے ویسے سب کئی کام تھے۔ بہرحال حضور سرکار مفتی اعظم کی خدمت میں میرا وقت کا 1 منٹ ضائع نہ ہوا، وہ کام ہی میں لگا۔ اور بڑا کام یہ کہ سرکار مفتی اعظم سے بالمشافہہ بات چیت، اصلاح پذیری وغیرہ کا موقع ملتا رہا۔ ہاں، اللہ تعالی حضور مفتی اعظم کے فیض و برکات تا قیام قیامت باقی رکھے، اور اس کا فیض ہر زائر کو پہنچتا رہے۔ اللہم یا رب العالمین و یا اکرم الاکرمین یا غیاث المستغیثین۔ ہاں چلیے، قل شریف کا وقت ہوا، اب قاری صاحب شروع کر